KYC یس اندر وسان مزٕ کِنہٕ نیبرٕ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر عبدالباری نائک, ٹرمینیٹڈ پروفیسر. یہ جو آج میں ویڈیو آپ کے سامنے لا رہا ہوں, اس کو پلیز آپ جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر لیجئے. چاہے آپ FB پہ کریں گے, یوٹیوب پہ کریں گے, انسٹا پہ کریں گے. میں کسی کو سٹرائک نہیں دوں گا, نہ میں کسی کو منع کروں گا کہ آپ مت چڑھاؤ. آپ فری ہو, آپ چڑھا سکتے ہو, کیونکہ جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ راہ حق کے لیے کرتا ہوں, لوگوں کے لیے کرتا ہوں, سوسائٹی کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں. میں پرسنل گینز کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بناتا ہوں. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا وہ کوشر بوائے پارا سے وہ کیا کرتا تھا, پرسنل گینز کے لیے بنا تھا, اور جب وہ ایکسپوز ہو گیا, انفلوئنس ہو جاتے تھے لوگ, اس کے بعد اس نے مجھے 2 سٹرائکس دی اور میرا پیج بند ہو گیا. اسی لیے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ یہ شیئر کر سکتے ہو. اس کے بعد آج جو ٹاپک ہے وہ ایکچولی KYC جو سری نگر میں بمنا میں تھا یاور صاحب کا, اس کے بارے میں آپ لوگوں کی جو آنکھوں پہ پردہ ہے ان کو میں آج اٹھاؤں گا. دسمبر فرسٹ ویک میں میرے پاس ایک بہن آتی ہے. وہ کہتی ہے میں جو یہ یاور صاحب ہے KYC سری نگر, ان کے ساتھ میں رہ چکی ہوں اور وہ ٹھیک بندے نہیں ہیں. تو میں نے اس سے کہا دیکھو میں ایسے ہی آپ کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں, مجھے لگیں گے 2-4 مہینے ان کو ڈگ آؤٹ کرنے میں, تب جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے. اور اس نے 3 چیزیں کہی. اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس گئی تھی. انہوں نے کیا کیا وہ میں نہیں جانتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا مالک مکان کے پاس گئی تھی. میں نے اس سے کہا کہ یہاں غلط ہوتا ہے. اس مالک مکان نے سیدھے اس سے کہا کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں مجھے اس سے لینا دینا نہیں, مجھے اپنے پیسوں سے مطلب ہے. اور ایک چیز اس لڑکی نے کہا, میری بہن نے کہا کہ میں اتنی ان سے انفلوئنس ہو گئی تھی, میں 1 کنال زمین جو سری نگر میں کروڑوں کی پراپرٹی ہے وہ ان کو دینے کے لیے تیار تھی, لیکن جب میں نے ان کا کریکٹر دیکھا, جب میں ان کا باقی چیزیں سکیمز دیکھے, میں نے پھر ان کو منع کیا. کب بہن آپ کب آئے تھے میرے پاس اس دن جو KYC کا مسئلہ تھا؟ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے. جی میں آئی تھی دسمبر کے لاسٹ ایسے 25 کو 26 کو ایسے ہی دن تھے, میں آئی تھی لیکن دسمبر کے مہینے میں. آپ نے مجھے اس دن کیا بولا؟ KYC جو ہے یاور ہیں جو اچھا. JVC میں ہیں, ان کو میں نے وہاں ان کی پکچر سب کے سامنے لائی تھی. ان کو میں نے وہاں پر کروایا تھا یہ شیلٹر ہوم وغیرہ کا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا نا یہ لوگوں کو پبلک کو لوٹتے ہیں. مجھے نہیں وہ تب تک پتا تھا یہ کہ میں نے ان کو اس کے فیس پر نہیں جانا چاہیے, یہ سیدھا سادہ ہے. اس کے میں نے اسی دن منڈے کو وہاں پر انوگریشن ہو گئی تھی, ٹیوزڈے کو مجھے ان کا پورا, کیونکہ انہوں نے آلریڈی میں نے ان کو 2-3 چوریاں پکڑی تھی, تب انہوں نے میرے پیر پکڑے تھے, ہمیں معافی دو. ہم کیا کیا چوری پکڑی تھی, کیا 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 تھا انہوں نے؟ ایک تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے فنڈنگ وغیرہ کا, جب کوئی ان کو اسپیشلی کرتا ہے نا کوئی فون پہ کال کے ہم آپ ہمیں اکاؤنٹ نمبر دو, یہ آپس میں نا جتنے بھی لڑکے ہیں نا جھگڑا کرتے ہیں, آج میرا نمبر دو اکاؤنٹ نمبر, آج میری ٹرن ہے, پھر مجھے وہ اس سے بھی شک ہوا. دوسرے ان کو نا جو وہاں پہ بندے تھے ان کو لا کر کے رکھتے تھے, میڈیا کے سامنے ان کو ایکٹیو ہو کر نا رکھتے تھے کہ مطلب دیکھو ہم ان کے کیئر کرتے تھے, اندر یہ کچھ نہیں ہے. آٹو میں ایک دن میں آئی تھی نا وہاں سے, اسی مجھے پتا نہیں ایسے من میں شک جیسا پڑا, جس آٹو میں آئی تھی اسی کو ریٹرن میں نے واپس کیا, چلو بھائی واپس چلو. وہاں سے میں نے دیکھا 4 لڑکیاں نکلتی وہاں سے گیٹ سے. جب میں نے ان کو پوچھا, اس کے یاور کے بھائی کو پوچھا, اس نے بولا نہ یہ مصنوعیت کی. پھر میں نے چیخا چلایا, میں نے بولا لیڈیز تو میں ہی ہوں یہاں پر, میری عزت کے ساتھ مت کھیلو, یہ لڑکیاں بولو کون ہے, بولے نہیں ہے. دوسرے دن بھی میں نے ان کو ایک دن سنا کہ یاور گھر جا رہا تھا, بیچ میں ہی اس نے فون کیا کہ میں لڑکیاں بھیج رہا ہوں وہاں پر, ان کو زخ پانے ہینڈل. پھر تب بھی میں نے چلایا, تب اس کے بھائی نے بولا یہ بوز ہمسایوں سکت پر تلوتی ہے شور. میں نے بولا میں شور اٹھاؤں گی, میں نے آپ کو دلایا ہے یہاں پہ یہ شیلٹر ہوم کے لیے جگہ. اس کے بعد میں نے حمید باجان کو جو مکان مالک ہے اس کو مجھے ان کو نا مطلب پہلے اس کو بولا ان کو واچ رکھنا, آپ دن میں 5-6 بار وہاں جایا کرنا, دیکھنا ان کی موومنٹ وغیرہ. پھر جب میں نے ان کو سب کچھ وہ دیکھا, کلیئر ہو گئی مجھے ان کی پکچر, اس کے بعد میں نے کیا بولا باجان ان کو مانگو پولیس ویریفیکیشن. آلریڈی ان کو اننت ناگ سے بھی پولیس نے بگایا تھا,
ये रातों रात अगर इनको कुछ नहीं था चोरी, ये दिन में अपना चेंज मतलब सामान वगैरह लाते, इन्होंने रात के टाइम लाया। थोड़ा मेमा कार से नुकसान की, मैं इनको कुछ नहीं बोल सकता हूँ। फिर मैं गई पुलिस के पास, मैं इनको यहाँ पर ये है ना बेमिना पुलिस स्टेशन इम्तियाज साहब के पास, मैंने इनको वहाँ भी कंप्लेंट की हुई। मैं आए थे, मैं उनको फोन कर रही थी, सर क्या हुआ क्या हुआ। जब फिर उसने गौर नहीं किया, फिर मैंने भी अवॉइड किया। उसके बाद मैं आपके पास आ गई। ओके। मैंने 6 महीने तक रिसर्च किया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई आज चल रहा है। 6 महीनों की रिसर्च के बाद मुझे बहुत सारी चीजें सामने आ गई। सबसे पहले जो मैंने आ गया, मैंने जो वो शेल्टर होम देखे, उसमें क्या होता है, वो पर्सनल यूज के लिए होता है और इतने गलत गलत काम होते हैं आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। सेकंड क्या है, जो ऑफलाइन पेमेंट्स आप डोनेट करते हो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और इवन अपने पर्सनल अकाउंट्स दिए जाते हैं, उनमें आप डिपॉजिट करवाया जाता है पैसा, उसका कोई पता वता नहीं होता है। उसके बाद जो डे बुक होती है वहां, वो भी मेंटेन नहीं है। उसके बाद जो इनमेट्स होते हैं वहां, जो यमन अस वनो मत यम तिम बिचार बुजुर्ग लुक छ तथ मज आसन तथ होमस मज, उनके साथ भी इतना टॉर्चर होता है कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। कि यावर साहब का शेल्टर होम में क्या क्या कांड होते हैं वो पीछे आप देख ही सकते हैं वीडियो में, कि कैसे ये पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करता है। इवन ये मुझे एक दिन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मिला, इसने कहा मुझे सेल्फी लेनी। मैंने कहा आप कौन? कहा यावर। मैंने कहा नहीं, आप मेरे रडार पे हो, मेरे साथ सेल्फी मत ले लो, ये अपलोड मत करना। ले लो लेकिन अपलोड मत करना क्योंकि रडार पे हो। उसके बाद मैंने उसको मना किया, तभी ये 5 महीने पहले की बात है। उसके बाद वो अभी रिसेंटली मुझे SMHS में मिला, वो लड़ने लगा, कहने लगा आप मेरे पीछे पड़े हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा जो रियलिटी होगी वो मैं लोगों के सामने ले आऊंगा। उसने मुझे बहुत सारी ब्लैकमेलिंग के लिए कहा, मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा। मैं डरने वाला किसी चीज से नहीं, अल्लाह पाक के सिवा मुझे कोई डर नहीं होता है। इवन उसके बाद उसने, जब वो मिला, उसने कहा वो मेरी वाइफ है, उसके साथ मेरे फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है। मैंने उससे कहा सीधे आप निकाहनामा दिखाओ, और आपको शेल्टर होम में ये गंदी चीजें करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद उसने बड़ा चिल्लाया, उसने कहा आपको नहीं पता है मेरे पीछे कौन कौन लोग हैं, मेरे पीछे कौन कौन सा बैकअप है। मैंने कहा कोई नहीं। अब आप देख लीजिए ये किन किन लोगों को वहां ले आता है और वो क्या इसके बारे में कहते हैं, लेकिन ये उल्टा क्या कर रहा है। पहला स्पीच आप इनका सुनिए। हम सबको, गवर्नमेंट का ही नहीं, हम सबका, जितनी भी डिफरेंट सेक्ट्स है सोसाइटीज के या जितने भी सेक्टर्स है, उन सबका सपोर्ट आना चाहिए, सबका सपोर्ट कंसोलिडेट होना चाहिए इनके लिए। एंड दे शुड डू whatever they can do in their capacities, whatever bit they can contribute towards them, towards their well-being, towards their shelter, they should do that. And I believe that they are doing a very well job, a very wonderful job, without any ulterior motives and gains. तो हम सबको आना चाहिए सामने और इस इनिशिएटिव को मजबूत करना चाहिए, स्ट्रांग करना चाहिए, and we should अब देखिए सेकंड चीज जो है ऑफलाइन डोनेशन की। ऑफलाइन डोनेशन जो रमजानों में कलेक्ट हुआ 2.5 मींस 2.5 लाख रुपए एक ही बंदे ने अपनी फैमिली से कलेक्ट करके इस शेल्टर होम के लिए दिया था, यमन मतन खतर, ताकि यमन मेल खन चन तो रोज न जाए। उसके अलावा 2 लाख और आ गए। उस 5 लाख का कोई भी डे बुक में रिकॉर्ड नहीं है, वो ऐसे ही मतलब कहां किया गया, क्या किया गया पता नहीं। जब यावर साहब को ये पता चला कि मैं इसके पीछे हूं और इसको डिग आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, 20 दिन से वो हर एक वीडियो में कहता है कि आप मेरे पर्सनल अकाउंट में मत डालिए पैसे, आप मेरे जो NGO का अकाउंट है उसी में पैसे डालिए। अकाउंट नंबर दिता कश्मीर कंपनी कत पे कर अगर कह स्कैनर तजरत सन कॉन्टेक्ट नंबर दिता खाली कॉल खतर योत अट पे कहें तह फंड डोनेट अगर कह अकाउंट नंबर या स्कैनर जरूरत कर व्हाट्सएप मैसेज करो स्कैनर सेंड। और साहब क्या करते हैं, 3 पर्सनल अकाउंट्स है। एक अकाउंट है 49002 जो एक फीमेल के नाम से है, उसमें उसके बाद है और एक 01381 और एक है 5749 जो यावर साहब के नाम पे है। अब इस अकाउंट के बारे में बताऊं, ये मैक्सिमम लोगों को जीमेल भेजता था WYARWER@gmail.com और उसी के जरिए क्या अपना पर्सनल अकाउंट शेयर करता था। अगर आपको यकीन नहीं होता है पीछे स्क्रीन शॉट देखिए, मैंने ये करवाया है अपने टीम मेंबर्स के जरिए ताकि ये उसमें पैसे डालेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है हायर अप से, पुलिस डिपार्टमेंट के चल से, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए तो ये 3 जो अकाउंट है इनकी डिटेल्स, क्योंकि मेरे पास उतना पावर नहीं है, न मेरे पास उतनी अथॉरिटी है कि मैं उसको डिग आउट करूं। आप इन 3 अकाउंट्स को देख लीजिए कहां से पैसा आया है और किधर गया है, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हमें बाहर निकल के
ایسے لوگوں کو مدد کرنے کی ضرورت ہے جو یہ ایسا کام کرے، اور آئی تھنک وی ول آلسو ٹرائی ٹو ہیلپ دیم. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے. بہت ہی اچھا کام ہے، بہت نیک کام ہے. یوز کیا، ریلیجس اسکالرز کو یوز کیا. خدائن حدیث قدسی فرمان نبی صاحب میں فرما خدائن فرمون خیر الناس دنیا میں بہترین انسان سوئی من ایون چند جرنلسٹس کو اور یوٹیوبرز کو وہاں لایا تاکہ اپنی امیج کو ہائی کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اور جڑے اور پیسہ آئے. اور ایون یہ ان انمیٹس کو تم مت ون متن ٲسِم شامس ٹریننگ دِوان تُہۍ کیٛاہ ؤنِو ویڈیوس منٛز، یہ بھی میرے پاس ایویڈنس ہے. یم بزرگ لُکھ ات شیلٹر ہومس مز آئے، یمن ونو أسۍ مٔتۍ تہِ یمن ونو انمیٹس تہِ، ان کو ان شیلٹر ہومز میں آپ کو دکھانے کے لیے رکھا جاتا ہے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے. پھر ان کو کتنا ٹارچر ہوتا ہے آپ کبھی سوچ نہیں سکتے ہو. ان کو ایون ہائی ویز میں رات کے اندھیرے میں نکالا جاتا ہے، گاڑی میں بھرا جاتا ہے، جو ان کی وین ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے. یس یمن وین چھ اتہ انمت یمو تٔتھۍ منٛز ٲسۍ یمن ہائی ویز پٮ۪ٹھ ژھٕنان ترٲیِتھ. اگر نہ ؤنۍ تۄہہِ یقین چھُ، ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیٚتھ اگر وٕچھو مشتاق احمد لون، سن آف غلام رسول لون جو نشاط کے ہے، وہ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کو انہوں نے ریناواری میں چھوڑا، جو 5 مہینے وہاں رہے، اس کو اتنا پیٹا، وہ آپ ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں. اس کے بعد KYC مز کتس کالس کتن دہن تھایا تھی 15 سری نگرس مز کن بیس ژے کیا ناو؟ اچھا مشتاق گوٚو ژٕ ٲسۍ نا 2 مشتاق تتہِ پتہٕ کیٛازِ درٛاکھ تتہِ؟ یہ تو کھود بہت پمپ دلائی مس کو یہ کھود ژےٚ مار دیُتمُت یہ دیُت یہ KYC والو کٔمۍ تتہِ کٔمۍ KYC والو تتہِ کُس اوس یہِ مار دِوان؟ تِمے تتھ چلاوان یاورو بیٚیہِ کُس تٔمِس سۭتۍ؟ یم چھ اتی کھت میں نشان. یم باقی مے بوز تم رات کی تم ژھن پہ چڑھت تت گاڑی من تراان پہ ہائی ویس پہ. اخ بہارک لڑکہ تہ اوس تت سوپور ترومت، تمس کیا ناو؟ شفیع تہ. سہ کوٚت ژھنُکھ نبر؟ وۄنۍ چھُکھا ژٕ ییٚتھی آسان؟ سنیل کوڈی، ہارجا کوڈی، اور وہ راجستھان کے تھے. ان کو 2 مہینے پہلے انہوں نے ہائی وے پہ، جو نیشنل ہائی وے سوپور جاتا ہے، اس ہائی وے پہ 2 مہینے رکھ کے چھوڑ دیا. اس کے بعد محمد افضل وانی، اسد اللہ وانی کے بیٹے ہیں یہ ہیں، ان کو بھی انہوں نے ڈریگ آؤٹ کیا اپنے شیلٹر ہوم، جو ان کا شالٹونگ میں شیلٹر ہوم ہے HMT میں، ان کو نکالا، ان کو باہر پھینکا رات کے 3 بجے اس کو باہر نکالا. اس کے علاوہ بہت سارے اور جو انمیٹس ہے یا یمن مت ونو تم یمن ٹارچر کران پتہ چھک لگاوان نیبر، پھر وہ ہمیں روڈز پہ ملتے ہیں. یہ پرسنل گینز کے لیے انٹرٹینمنٹ کی میری ریکویسٹ ہے. یہ جو شیلٹر ہومز ہے، گورنمنٹ کے پاس خود کے شیلٹر ہومز ہے، جیسے کلگام ڈسٹرکٹ میں ہے، بانڈی پورہ میں ہے، بارامولہ میں خود کے شیلٹر ہومز ہے جو گورنمنٹ کے اندر ہے. ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں کو وہاں یہ مت ترہوک تت یا یہ بزرگ لوگ تھوک تت. اور گورنمنٹ کے آنےسٹ آفیشل سے ریکویسٹ ہے میری، ان کو شفٹ کیجیے آپ اپنے گورنمنٹ شیلٹر ہومز میں، تاکہ اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے اور یہ لوگ بھی سفر نہ کرے اور ان کو ٹارچر بھی نہ سہنا پڑے، تاکہ جیسے یہ یاور جیسے KYC والے لوگ ان کو ٹارچر نہ کرے، اور یہ ان شیلٹر ہومز کو اپنے پرسنل انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک ہب نہ بنا دے. اور لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ ڈونیشن کرتے ہو تو سوچ سمجھ کے اس بندے کو ڈونیٹ کیجیے جو آپ کا پیسہ مینز. اگر تھی سوچان چھو کہ مے ہسا دی اللہ تعالیٰ امہ سۭتۍ نیک عملن مز کرم یہ عمل مطلب درج، تو وہ آپ کو غیر عمل میں نہ ہو جائے. کیونکہ اگر یہ انٹرٹینمنٹ کا ہب بنا، دارو پینے لگے، چرس پینے لگے، باقی چیزیں. اور ایون اگر آپ ان کی گاڑیاں بھی دیکھو گے، گاڑی اگر آپ دیکھو گے، گاڑی انہوں نے لائی ہے جس میں 12 جگہ پہ چالان ہوا ہے. مینز دے وائلیٹ ٹریفک وائلیشنز بھی کرتے ہیں یہ ہر جگہ. کبھی رانگ پارکنگ، پولوشن نہیں، باقی چیزیں نہیں. آپ ان کا دھندا دیکھیے کیا ہے. باقی تھینک یو.